بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبك فقال انظر ما تقول فقال والله إني لأحبك 3 مرات قال إن كنت صادقا فأعد للفقر إشفاقا للفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ یہ جملہ کہنا تو بڑا آسان ہے، دعویٰ بہت آسان ہے، لیکن اس دعوے کو نبھانا اور اسے پورا کرنا صحیح معنوں میں جان جوکوں کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوچو کیا کہہ رہے ہو، یعنی اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہو، اس لیے کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا دعویٰ کیا ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اپنی بات پہ پورا نہ اتر سکو، اس لیے کہ اس محبت کے کچھ معیار ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس پر پورا نہ اتر سکو، پھر تمہیں پچھتانا پڑے کہ میں نے اتنا بڑا بول کیوں بولا۔ سوچو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، خدا کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ 3 بار اس جملے کو دہرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میری محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر فقر اور افلاس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم میری محبت کے دعوے میں سچے ہو تو اپنے آپ کو فقر کے لیے تلاش کر لو، تیار کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص بھی مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو فقر اور افلاس اس پانی کے بہاؤ سے بھی زیادہ جلد پہنچاتا ہے جو اپنے منتہا کی طرف چلا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے پوری طریقے سے سرشار ہوتا ہے، فقر و فاقہ اسے جلد پہنچتا ہے، فقر و فاقہ جلد پہنچتا ہے، اور اس پر عام طور پر دنیاوی آفات، بالاؤں، سختیوں کا کثرت سے نازل ہونا ایک فطری امر ہے۔ آپ یہ اگر سوچ لیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں، ایک تو ہے دعویٰ، تیرا دعویٰ تو بہت سارے کرتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ایسا ہے کہ دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ شکل اور صورت اختیار کرتے ہیں، نہ کبھی اس بارے میں سوچا کہ حضور کی صورت جیسی صورت کم سے کم بنا لیں، یا آپ کی سیرت اور عملی زندگی جیسی ہماری زندگی ہو جائے، یا آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق میری زندگی اس میں ڈھل جائے۔ کبھی اس کا خیال نہیں آیا، بس زبان سے کہتے جا رہے ہیں کہ مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے۔ بھائی اگر محبت ہے تو اس محبت کی کچھ علامتیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، اس کے کچھ معیار ہیں، کچھ علامتیں ہیں۔ اگر تو کوئی شخص ان علامت کا پورا اترتا ہے تو کیا ہی کہنا اس کا، اس کے تو نصیب ہی جاتے ہیں۔ اور اگر وہ علامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو محبت کی شرائط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ اگرچہ نہیں ہے اور لاکھ مرتبہ بھی دعویٰ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس دعوے کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا، نہ اس پر کوئی ثواب ہے، نہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا اعلان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہلا رہا ہے، اپنے نفس کو بہلا رہا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو مجھ سے محبت ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آفات، بلائیں، سختیاں، تکلیفیں اس راستے میں کثرت سے آئیں گی، اور جب کثرت سے آئیں گی تو پھر اس کو صبر کرنا ہے، استقامت کے ساتھ اس دین پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، میری سنت کو زندہ کرتے رہنا ہے، چاہے کوئی ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہیں، کوسنے والے کوستے رہیں، تانا دینے والے تانا دیتے رہیں، لیکن اگر واقعات مجھ سے محبت ہے تو پھر وہ آدمی کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔
وہ تو کہے گا کہ بھائی مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس محبت میں اگر جان بھی دینی پڑے تو میں تو اس کے لیے تیار ہوں. یہ تان اور تشریح کے نشر یہ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقر اور فاقے کی زندگی اختیار کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات پر عمل پیرا ہونا اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ جھوٹا، یہ جھوٹ ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ جل شانہ حقیقی معنوں میں ہر مسلمان کی یہ آرزو بھی ہے اور اس کا ایک خواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ محبت صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ عملی طور پر ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور اس اسوہ حسنہ کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے ذات سے امید ہے کہ جب ہم چلنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہماری دستگیری بھی فرمائیں گے، مدد بھی فرمائیں گے، رہنمائی بھی فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا